قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، على الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الصادقين الصابرين الساجدين القانتين المنتقين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وبلاغتهم وشهادتهم وطهارتهم وعطشهم وظهورهم وغيبتهم وعظمتهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ معلومات عرض کروں. گزارش ہے کہ مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں. مرحوم سنور حسین ابن سید تحور حسین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے. بسم اللہ اللہ. بسم اللہ. تمام شکر و صلوات کو صحابہ معصومین علیہ السلام، شہدائے کربلا اور شہدائے کربلا کے خدمات عالیات میں ہدیہ کیا. اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد جو ثواب ہے وہ مرحوم سنور حسین ابن تحور حسین صلوات دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، محبت میں جو مر جاتا ہے وہ قبر سے جنت کی طرف اس طرح جائے گا کہ جیسے کوئی دلہن اپنے سسرال کی طرف جاتی. اور عزیزان گرامی قدر، اسی کے ساتھ اور بھی کچھ فقرے ہیں جس میں امام نے گویا موت کا ذائقہ بتایا. اگر سب کا خلاصہ دیکھیں تو خلاصہ وہی ہے کہ جو کربلا میں جناب قاسم نے بتایا سبحان اللہ. کہ امام حسین علیہ السلام نے جب پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو امام نے معصوم جناب قاسم نے فرمایا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں. عزیزان گرامی قدر، موت تو بہرحال شہد سے زیادہ شیریں ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کے لیے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہی اہل بیت کا چاہنے والا جس کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ حیات اس کے لیے بہت تلخ ہو جاتی ہے. جب موت اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے تو حیات کیوں تلخ ہوتی ہے؟ حیات کیوں تلخ ہوتی ہے؟ تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس سے معلوم ہو جائے کہ انسان کی حیات تلخ کیوں ہوتی ہے. وہ دراصل ظاہری تلخی ہوتی ہے کہ انسان زندگی بھر پریشانیوں میں مبتلا رہے اور
بیماری میں ایک عرصے تک مرحوم خدا بڑے شریف النفس آدمی تھے اور اخلاق کے بڑے اچھے آدمی تھے، محب اہل بیت تھے، لیکن اس کے باوجود کیا محبت اہل بیت کا یہی صلہ ہے کہ جو انسان بیمار ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اور اکثر تو بعض لوگ حاسد لوگ جو ہیں اکثر بعض لوگوں کی بیماری پہ اور اس پہ مطلب ایسے جملے کہتے ہیں کہ بجائے عیادت کے، بجائے اس کے کہ اس کے گھر والوں کو تسلی دی جائے، وہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ دیکھا جھیل رہا ہے، کچھ کیا ہوگا ایسا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ یہ مومن کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کسی مومن کے لیے جائز نہیں۔ کوئی بھی مومن ہو اور وہ مومن ہو کر کے کسی مومن کے لیے اس طرح کے الفاظ، اگر وہ پریشانی میں مبتلا ہے، یا بجائے اس کے کہ مومن کا فرض ہے کہ جب مومن کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو مومن کا فرض ہے کہ مومن کی پریشانی کو دور کرے، نہ یہ کہ اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑائے۔ یہ اکثر ہمارے اور آپ کے وہاں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ مومن کیوں پریشان ہوتا ہے؟ مومن بیمار کیوں ہوتا ہے؟ تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں اللہم صلی علی محمد وآل خلاصہ میں محمد۔ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، روایت تو بہت طولانی ہے لیکن خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے اپنے ایک صحابی سے جناب ابن عباس سے یہ بیان فرمایا کہ صلوات بھیجے پر محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک واقعہ پیغمبر نے بیان فرمایا، اس کا خلاصہ کہ یہ اکثر مومنین مایوس ہو جاتے ہیں، بس وہ واقعہ پڑھ کے میں مال مجلس کی کہ کوئی مومن اگر پریشان حال ہے اور بیماری زیادہ ستائے ہوئے ہے تو اکثر وہ مومن بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل یہ بیماری بظاہر تو بیماری ہے، بظاہر تو مومن کے لیے تکلیف ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کی آخرت سنور رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دو بادشاہ تھے، ایک بادشاہ مومن تھا، عبادت گزار تھا، خدا سے محبت رکھنے والا تھا، اور ایک بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا، منافق تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بے عمل تھا، رعایا کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والا تھا۔ دونوں بادشاہ، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، دونوں بادشاہ ایک ہی بیماری میں مبتلا ہوئے، اور اس بیماری کا علاج تھا ایک مخصوص موسم میں پیدا ہونے والی وہ مچھلی کے جو دریاؤں میں ایک مخصوص موسم میں دستیاب ہوتی ہے۔ ہر موسم میں وہ مچھلی دستیاب نہیں ہوتی۔ کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ مومن بادشاہ جس موسم میں بیمار ہوا تھا وہ موسم اس مچھلی کی دستیابی کا تھا، اور حکیم نے اس کا علاج وہی مچھلی بتائی۔ موسم ہوتے ہوئے ذرا تصور کریں کہ ہم اور مولانا اکمل صاحب یا علی صاحب نے مچھلی نہیں ڈھونڈوائی، بادشاہ کے کارندوں نے کس اہتمام سے مچھلی تلاش کی ہوگی، اس کے باوجود موسم ہوتے ہوئے وہ مچھلی نہ ملی، اور اسی بیماری میں وہ مرض بادشاہ کا جو ہے اس کے لیے مرض الموت بن گیا، اور اسی عالم میں وہ مومن بادشاہ انتقال کر گیا۔ اسی کے برعکس وہ جو کافر بادشاہ تھا، فاسق بادشاہ تھا، خدا کا نافرمان بادشاہ تھا، اسی بیماری میں وہ بادشاہ بھی مبتلا ہوا، اور جب وہ مبتلا ہوا اسی بیماری میں تو حکیم نے اس کو بھی وہی مچھلی بتائی کہ جو مومن بادشاہ کے لیے بتائی۔ موسم نہیں تھا، چونکہ وہ مچھلی ایک مخصوص موسم میں سمندر میں یا دریا میں پائی جاتی ہے، موسم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے جب وہ مچھلی تلاش کی گئی تو وہ مچھلی دستیاب ہو گئی، اور وہ فاسق و فاجر و کافر بادشاہ جو ہے اس کو شفا مل گئی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، معصوم فرشتوں کی سمجھ میں بھی یہ بات نہ آئی
اللہ سے سوال کر بیٹھے، میرے معبود وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، مومن بادشاہ تھا، اور موسم ہوتے ہوئے بھی اس کی شفا کے لیے مچھلی نہ ملی اور اسی مرض میں وہ چلا گیا۔ موت و حیات کا اصل مالک تو تو ہی ہے۔ یہ جو فاسق و فاجر تھا، تیرا نافرمان تھا، توجہ ہے نا علی، میری طرف توجہ۔ بسم اللہ۔ یہ فاسق و فاجر ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے وہ مچھلی مل گئی اور اس کو شفا مل گئی۔ یہ معجزہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، تو ہی جانتا۔ تو خدا بند عالم نے جو جواب دیا کہ ہمارا جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے اور اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے، آخرت میں اس کے لیے عذاب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے چاہنے والے بندوں میں اور ہمارے مومن بندوں میں بھی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھ عادل خدا کے لیے اس کی سزا دینا ضروری ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا دیدار؟ اگر وہ اس مومن بندے کو بھی سزا نہ دے اس گناہ کی تو خدا پھر عادل نہ رہے۔ عادل خدا کے لیے سزا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب لہذا آخرت میں تو خدا سزا دے گا نہیں، کیونکہ اس مومن بندے کے لیے جنت واجب قرار دی ہے اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے لکھ دی گئی ہیں، اور اس نے وعدہ کیا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، تو وہ آخرت میں سزا تو دے گا نہیں۔ تو لہذا ہم ایسے بندوں کو اس کے گناہوں کی دیکھیں، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ مرحوم گناہگار تھے، معصوم تو کوئی بھی نہیں پیدا ہوا ہے۔ ہم جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی ایسے گناہ کا کفارہ ہے کہ تو خدا بند عالم دنیا میں ہمیں اس مصیبت میں باہر کر۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گرامی خان، اس میں آدمی کو مایوس نہیں ہونا۔ پھر خدا بند عالم نے فرشتوں سے کہا کہ جو کافر بندے ہوتے ہیں ہمارے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کر جاتے ہیں کہ جس کی جزا دینا مجھ عادل خدا کے لیے، خدا کہہ رہی ہے کہ مجھ عادل خدا کے لیے واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اس کافر و منافق بندے کی جزا کو، چونکہ اس کے اوپر جہنم آخرت میں واجب ہو گئی ہے، لہذا اس کی سزا جو ہے اس کی جزا اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کی نیکیوں کی جزا۔ توجہ ہے نا؟ یعنی منافق اور کافر اور فاسق اگر اس دنیا سے جائے اور بہت کچھ نعمتیں اسے دنیا میں ملی ہو اور بہت دولت والا ہو، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں کہ وہ اتنا بدکار اور فاسق ہو، اس کو خدا بند عالم اتنا نواز دیا۔ یہ نواز نہیں رہا ہے خدا، بلکہ اخری دنیا میں نواز رہا ہے اور آخرت بگاڑ رہا ہے اس کی، کیونکہ وہ فاسق ہے، فاجر۔ اب اگر وہ فاسق و فاجر غائب ہو جائے تو کیا کہنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح چھٹے امام کے دور کا بھی واقعہ ہے کہ بہت بڑا عبادت گزار تھا اور وہ تازہ مسلمان ہوا، اور جب مسلمان ہو گئے تو اس کے پاس کچھ کرامتیں تھیں، وہ کرامتیں غائب ہو گئی، جن کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کو شفا مل جاتی تھی اور لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ میں خلاصہ بیان کروں، اور جب جیسے ہی مسلمان ہوا تو اس کی وہ کرامتیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ وہ بھاگا امام کے پاس گیا، مولا یہ کیا؟ جب ہم مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، جب تو خدا نے ایسی نعمتوں سے ہم کو نوازا تھا کہ میں جس کے لیے دعا کر دیتا تھا اس کو شفا مل جاتی تھی، جس کی پریشانی کے حل کے لیے دعا کرتا تھا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اور اب وہ تو خدا بند عالم نے کہا کہ تو جو ضبط نفس کرتا تھا اپنے اوپر، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے جو کرتا تھا، خدا بند عالم نے اس کی جزا تجھ کو اسی دنیا میں دے دی۔ اب تیری ان نیکیوں کی جزا آخرت میں معین کر دی ہے، لہذا تو آخرت میں جزا چاہتا ہے یا دنیا میں؟ کہا مولا آخرت بہتر ہونا چاہیے۔ تو مولا نے کہا جب آخرت بہتر ہونا چاہیے تو دنیا اور آخرت دونوں چیزیں نہیں مل سکتی۔ دنیا میں بہرحال
جو ہے تو تیری نعمتیں کم ہوں گی تو آخرت میں تیری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. یہ روایت کا خلاصہ تھا. بس عزیزان گرامی قدر خدا مرحوم کے درجات بلند کرے الہی آمین. اور الہی آمین. مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام نے جگہ الہی آمین. الہی آمین. نیک اور مومن انسان تھے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان سے کسی کو کوئی شکوہ رہا ہوگا یا کسی کو کوئی تکلیف نہیں. ایسی شخصیت تھے, بہت خاموش مزاج انسان, اور یہ کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے. اور مومن کو ایسا ہی ہونا بھی چاہیے, نہ اتنا زیادہ گھل مل جائے تو کہتے ہیں نا زیادہ مٹھاس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اور نہ اتنی کسی مومن کو مومنین سے اتنی دوری اختیار کر لینا چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون گئے. یہ اتنا بڑا مجمع یہ بتا رہا ہے کہ بہترین مزاج کے انسان تھے. لیکن اب عزیزان گرامی قدر, میں بہرحال مسائل نہ پڑھتے ہوئے بھی, کیونکہ آج خوشی کی تاریخ ہے, لیکن بہرحال گھر والوں کی تسلی کے لیے دو جملے ضرور عرض کروں گا کہ یہ اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے, ابھی بچیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی, بیوہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی, مرحوم کی ماں بھی باحیات ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی. عزیزان گرامی قدر, میں بس ان کی تسلی کے لیے اتنا ہی عرض کروں گا کہ جب تمہیں اپنے بابا یاد آئے, جب تمہیں اپنا شوہر یاد آئے, جب تمہیں اپنا بیٹا یاد آ جائے, کربلا کے حسین کو یاد کر لینا. ماں سے التماس کروں گا کہ کربلا میں اس زہرا کو یاد کر لینا کہ جب گھوڑے سے حسین گر رہے تھے تو زہرا کی آغوش کھلی ہوئی تھی, آ میرے لال آ جا. مرحوم کہتا ہے کہ میں جب خنجر چلا رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی ماں ہے کہ تو میرے خنجر کو روکے ہوئے ہے. بیٹیوں سے یہی کہوں گا کہ جب تمہیں اپنے بابا یاد آ جائے, جب تمہیں اپنا بابا یاد آ جائے تو سکینہ کو یاد کر لینا, جسے بابا کہہ کر کے رونے پر صبر تماچے مارتا تھا, پشت پہ تالیاں مارتا تھا. بیوار سے یہی کہوں گا مرحوم کی روزہ سے کہ جب تمہیں اپنا شوہر یاد آ جائے تو رباب کو یاد کر لینا, ام لیلا کو یاد کر لینا. کبیر انیس نے شعر کہا تھا, صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے, یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے. رباب کو یاد کر لینا. تمہارا سہاگ ضرور اجڑا ہے لیکن خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے. وہ رباب کیا کرے کہ جس کی گود بھی اجڑ گئی, جس کی ماں بھی اجڑ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا اذا انقلبوا بار الہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. اور ہماری طرف لے آئیے, ہماری طرف لے آئیے. آپ اس کو آپ ہی طرف تھوڑی سی لو اور تھوڑی سی اپنی طرف. ہاں, إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بابا سے بولن سب لوگ پڑھیں. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك
وتمتعه فيها طويلا اللهم اللهم صل على پہلے گھر والے آئے شادی کو بیچ میں لگو. اچھا داہنی طرف لے کندھے پہ لے اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا علی ولی اللہ وسیع رسول تھیلی میں ایک بوتل لگتی ہے وہ ایک تھیلی میں ایک بوتل لگتی ہے پوچھ لو. آپ نے بھی 5 لیٹر پانی ہے دعا والی صلی اللہ علیہ وسلم. رکھ دیں ایک ساتھ دیکھیں آگے یار منزل دے دیجیے منزل نیچے رکھ دیں بھائی، ایک ساتھ ہاتھ سے نیچے رکھ دیں، ایک ساتھ چاروں پیر زمین پہ رکھیے ایک ساتھ سکون کے ساتھ اور ہاتھ بدل ہٹا لیجیے دیجیے، ہاتھ ہٹا دیجیے. بر محمد والے محمد صلوات صلی اللہ. الٹی پلٹی ہو جائے، الٹی پلٹی ہو جائے بھائی. اٹھائیں. چلیے آگے پبلک میں آتے ہیں. اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا. رکھ لیں آپ لوگ، جنازہ رکھ دیں اور کھڑے ہو جائیں. بر محمد والے محمد صلوات. کندھا بدل لیجئے، کندھا بدل لیجئے. ہاں بھائی آ رہے ہیں، پورا جنازہ آ جائے، نکل جائے. آ رہے ہیں، ایک منٹ آ رہے ہیں. بات تو تیری طبیعت خراب ہوئی تھی، تیرے گھر والے دیکھو کتنا بات سمجھ